الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 5 ذی قعدہ سن 1444 ہجری مطابق 26 مئی سن 2023 بروز جمعۃ المبارک جامع مسجد خیر المدارس ملتان میں نماز جمعہ سے پہلے کی گفتگو کا عنوان ہے اچھے اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا یہ دین فطرت ہے، اور اس دین اسلام اور دین فطرت میں
عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت کے علاوہ ایک اہم بنیاد آداب زندگی اور اخلاق کی ہے۔ گویا اسلام کی عمارت کی بنیاد میں 5 چیزیں ہیں۔ ایک عقائد ہیں، دوسرے عبادات ہیں۔ عقائد سے مراد توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، جزا و سزا کا عقیدہ اور یقین، جنت، جہنم، فرشتوں کا وجود، تقدیر پر ایمان، یہ تمام چیزیں عقائد کہلاتی ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت، ذکر، درود پاک، یہ براہ راست عبادت کہلاتی ہیں۔ معاملات، خریدنا، بیچنا، کرائے پر دینا، کرائے پر لینا، کھیتی باڑی کرنا، کاشتکاری کرنا، باغبانی کرنا، زمینوں کو کرائے پر دینا، ان کے باغ کو، پھل کو بیچنا، یہ تمام کے تمام معاملات کہلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اسلام نے مکمل رہنمائی کی ہے۔ چوتھی چیز معاشرت ہے، رہنا سہنا کیسے ہے، ماں باپ کا حق، بیوی کا حق، اولاد کا حق، بڑوں کا، چھوٹوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، عورتوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، مزدوروں کے حق کیا ہیں مالکوں پر، یہ تمام کے تمام ان حقوق کا خیال رکھنا، یہ معاشرت کہلاتا ہے۔ اور 5ویں بنیاد زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کو خوبصورت کیسے بنانا ہے، اور اخلاق کیا ہیں۔ تو اسلام کی بنیادوں میں ایک اہم بنیاد اخلاق ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا نام ہے۔ ایسا نہیں، یہ اسلام کا جز ہیں، اسلام کا کل نہیں ہے، یہ پورا اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اسلام کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ اخلاقیات کا ہے کہ آپ کے اور میرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کے کردار سے ہوتی ہے، اس کی عادتوں سے ہوتی ہے۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، اس درخت کی لوگ حفاظت کرتے ہیں، اس درخت کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس درخت کی آبیاری کرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں۔ بلکہ ایسے درخت جن پر اچھے پھل لگتے ہیں، راتوں کو جاگ کر بھی پہرا دیتے ہیں اور ان درختوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مثال، آم آنے والے ہیں، بلکہ آ چکے ہیں۔ آم بڑا میٹھا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے، ہر ایک کو آم پسند ہے۔ تو کیا آموں کے درخت اور باغات کی لوگ حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس درخت کی حفاظت کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کا پھل اچھا ہے۔
بہت سے لوگ اپنے آموں کے باغات کے ارد گرد دیوار بناتے ہیں، رات کو دن کو پہرا دیتے ہیں، کوئی آ کر ہمارے باغ کو نقصان نہ پہنچا دے، پھلوں کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ اس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو یاد رکھو، جس انسان کے اخلاق میٹھے ہوتے ہیں پھر اس انسان کی اللہ بھی حفاظت کرتا ہے، بندے بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کا خیال اللہ تعالیٰ بھی رکھتے ہیں، لوگ بھی رکھتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق یہ انسان کی پہچان ہے، اچھا کردار یہ انسان کی عزت ہے۔ اگر اخلاق اچھے نہ ہوں تو لوگ اس انسان کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اگر اخلاق اچھے ہوں تو لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ برا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، اس برے اور اچھے کا معیار لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کے اخلاق اور اس کی عادتیں ہوتی ہیں۔ جو گالیاں نہیں دیتا، جو لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، الزامات نہیں لگاتا، تہمتیں نہیں لگاتا، تکلیف نہیں پہنچاتا، پیار سے بات کرتا ہے، عاجزی اور تواضع کا مظاہرہ کرتا ہے، تکبر اور فخر اور لوگوں کو نقصان پہنچانا یہ جس کے مزاج میں نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ برا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ خوبصورت چہرے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور خوبصورت انسان کو دیکھ کر دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جس کی شکل و صورت اچھی ہو اسے دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، خوشی ہوتی ہے، اور جس کا اخلاق، جس کی عادتیں، جس کی سیرت، جس کا کردار اچھا ہو اسے دیکھ کر لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں۔ حسن صورت یہ اتنا اہم نہیں جتنا حسن سیرت اہم ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے تو کالے تھے، ہونٹ تو موٹے موٹے تھے، سیاہ فام تھے، مگر چہرے اور جسم کا رنگ کالا تھا، مگر دل سفید تھا، دل روشن تھا، کردار اور سیرت اور اخلاق اچھے تھے۔ اسی اخلاق اور کردار نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگ کا کالا ہونے کے باوجود کتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی عزت کا اصل مدار اس کا چہرے کا حسن اور صورت کا حسن نہیں ہے، بلکہ اس کے اخلاق و کردار کا حسن ہے۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، کہ مومنین میں، ایمان والوں میں سب سے کامل اور اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ مومن ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ کمال ایمان کی علامت حسن اخلاق ہے، کمال ایمان کی علامت اچھے اخلاق ہیں، کمال ایمان کی نشانی اعلیٰ کردار ہے۔ جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے تو یہ دلیل ہوں گے کہ اس کا ایمان بھی اعلیٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمان کی علامت و نشانی
کثرت عبادت کو قرار نہیں دیا کہ کمال ایمان کی نشانی زیادہ نماز پڑھنا ہے، زیادہ روزے رکھنا ہے، زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے، حج اور عمرے کرنا ہے۔ جو زیادہ نماز نفل پڑھ رہا ہے، نفلی صدقہ خیرات کر رہا ہے، نفلی حج اور عمرے کر رہا ہے، یہ اس کا ایمان کامل ہے۔ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا ایمان کامل ہے۔ تو کمال ایمان کی نشانی اور علامت جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت عبادت کو نہیں بلکہ حسن اخلاق کو قرار دیا ہے۔ ایک شخص نماز بڑے اہتمام سے پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، پابندی سے روزہ رکھتا ہے، اچھی بات ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، فرض حج کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ابھی کامل نہیں بنا۔ کامل تب بنے گا جب اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جب اس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے۔ اخلاق کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اس کی سیرت اور کردار سے ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اپنا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہا کریں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے کردار اور ہماری سیرت کیسی ہے۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، وفی روایتین اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ اے اللہ آپ نے میری صورت کو اچھا کیا ہے، میری سیرت کو بھی اچھا کر دیجئے۔ اے اللہ آپ نے مجھے خوبصورت پیدا کیا ہے، مجھے حسن و جمال کی نعمت و دولت سے نوازا ہے، اے اللہ مجھے اخلاق اور سیرت و کردار میں بھی حسن کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہوں کہ اللہ میرے اخلاق کو اعلیٰ کر دے، اے اللہ میری عادتیں اچھی کر دے، اے اللہ میری سیرت اور میرے کردار کو خوبصورت بنا دے۔ ہم یہ دعا تو کرتے ہیں، اے اللہ مجھے صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ مجھے حافظہ عطا فرما، اے اللہ مجھے روزی میں برکت عطا کر، مجھے اولاد دے، اے اللہ میرا کاروبار چمکا دے، اے اللہ مجھے عزت عطا کر دے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مگر یہ دعا بھی کی ہے کہ اے اللہ میرا اخلاق اعلیٰ کر دے، میرا کردار اچھا کر دے، میری عادتوں کو خوبصورت بنا دے، میری سیرت کو خوبصورت بنا دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جب شیشہ دیکھو، آئینہ دیکھو، عام طور پر انسان نہانے اور کپڑے پہننے کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے شیشہ دیکھتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے، اور جب آئینہ اور شیشہ دیکھتا ہے تو اس خیال سے دیکھتا ہے کہ میرا چہرہ ٹھیک ہے، کوئی داغ اور نشان تو نہیں لگا ہوا، اپنے چہرے کو دیکھتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیشے اور آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھو تو یہ دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ آپ نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا، مجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی، 1 نہیں 2 دے دیں، مجھے کانا نہیں بنایا، نابینا نہیں بنایا، اے اللہ مجھے آپ نے 1 نہیں 2 آنکھیں عطا فرما دی، اے اللہ آپ نے مجھے سونگھنے کے لیے ناک عطا فرما دیا، اے اللہ مجھے چکھنے کے لیے زبان عطا فرما دی، بولنے کے لیے منہ عطا کر دیا، اور آپ نے میرے رخساروں کو خوبصورت بنا دیا، میری پیشانی، میرے ابرو، میری پلکیں آپ نے خوبصورت بنا دی۔ تو اے اللہ جس طرح آپ نے میرے چہرے کو خوبصورت اور شکل کو خوبصورت بنایا ہے، میرے اندر کو بھی خوبصورت بنا دے، میرے اخلاق کو، میرے دل کو، میرے کردار کو اور میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا دے۔
ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کی بڑی محنت کرتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، کریمیں لگاتے ہیں، اور عورتیں تو پتہ نہیں کیا کچھ لگاتی ہیں۔ اور اب تو کئی مرد بھی عورتوں کی طرح اسی میک اپ کرتے ہیں، جیسے عورتیں میک اپ کرتی ہیں مرد بھی میک اپ کرتے ہیں۔ یہ ساری توجہ اور فکر کیا ہے؟ میرا چہرہ اچھا ہو جائے، لوگوں کو اچھا لگوں۔ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ جس طرح میں اپنے چہرے اور ظاہر کو خوبصورت بنانے کی محنت اور فکر کرتا ہوں، پیسے خرچ کرتا ہوں، میں کچھ تھوڑی سی توجہ اپنے دل کو اور اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو اور اپنے اخلاق کو اور اپنی کردار کو اور اپنی سیرت کو خوبصورت بنانے کی طرف بھی کر لوں۔ لوگوں کو اچھا لگتا ہوں، اللہ کو بھی اچھا لگوں۔ لوگوں کو میں صرف شکل و صورت سے اچھا نہ لگوں، اپنی عادتوں سے بھی اچھا لگوں، اپنے اخلاق سے بھی اچھا لگوں، اپنے سیرت سے اور کردار سے بھی اچھا لگوں۔ ایک جملہ بزرگوں کا نقل کرنے لگا ہوں، دل کی تختی پر لکھ لو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کا دل، حتیٰ کہ دشمنوں کا دل، تلوار سے نہیں جیتا جا سکتا، کردار سے جیتا جا سکتا ہے۔ تلوار دلوں کو فتح نہیں کر سکتی، دلوں کو فتح کردار اور اخلاق کرتا ہے۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے دل جیتے ہیں، وہ دشمن جو حضور کی جان کے دشمن تھے، حضور کے خون کے در پے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے، اور آپ کے قتل پر جن لوگوں نے 100 اونٹ کے انعام کے اعلان کیے ہوئے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل جیتا ہے اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، پیار سے، کردار سے، سیرت سے، اور حضور علیہ السلام نے ان کا دل جیتا ہے اپنی شفقت اور ہمدردی کے ساتھ۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مدینہ منورہ تلوار سے فتح نہیں ہوا، مدینہ منورہ حضور کے اچھے اخلاق سے فتح ہوا ہے۔ مدینہ منورہ والوں نے جانیں قربان کر دی، پلکیں بچھا دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وجہ سے۔ میرے عزیز طلباء تو اس بات کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور تمام مسلمان بھی جانتے ہیں کہ اپنی قوم کے سامنے کسی نبی اور پیغمبر نے ان کو منوانے کے لیے اور اپنا بنانے کے لیے اور ہدایت میں اور ایمان میں لانے کے لیے اپنا اونٹنی کا معجزہ پیش کیا کہ اللہ نے مجھے یہ اونٹنی عطا کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی کا معجزہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کا سام بننا، سام کا لاٹھی بن جانا دکھا رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے ہیں، چاند کی طرح چمکتا ہے، ید بیضا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے، کوڑی کے بیمار کو تندرست کرنے، اور مادرزاد پیدائشی اندھے کو بینا کرنے والا معجزہ جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ دکھا رہے ہیں، تاکہ قوم میری بات مان لے، مجھے اللہ کا نبی پیغمبر تسلیم کر لے، اور اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مان لے۔ ہر نبی اور پیغمبر نے اپنے معجزات پیش کیے ہیں، مگر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ میں اور اسلام کی طرف بلانے میں کافروں کو اور مشرکوں کو سب سے پہلے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا، سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا ہے، اپنے اخلاق پیش کیے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت تم نے پڑھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے مکے کے کافروں، میں تمہارے اندر ایک دن، 2 دن، ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے یا چند ماہ نہیں رہا، سال 2 سال نہیں رہا، میں نے مکہ المکرمہ میں تمہارے اندر 40 سال کی زندگی گزاری ہے۔
40 سال معمولی زمانہ نہیں ہے 40 سال، اور اس 40 سال کے عرصے میں نے تمہارے اندر وقت گزارا ہے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے۔ ابھی میں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، 40 سال تک میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، اس حیثیت سے تمہارے اندر رہ رہا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور تم نے اس 40 سال میں میرا دن بھی دیکھا، میری رات بھی دیکھی، میری صبح بھی دیکھی، میری شام بھی دیکھی، تم نے مجھے گھر کے باہر بھی دیکھا، مجھے حضر میں بھی دیکھا، سفر میں بھی دیکھا، مجھے آپ کاروبار کرتے معاملات کرتے بھی دیکھا۔ کیا میری زندگی میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس کو تم غلط کہہ سکو کہ یہ کام آپ کا غلط؟ میری زندگی کے کسی کام پر انگلی رکھ سکتے ہو؟ میری زندگی میں کوئی خلا دیکھا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، آپ نے یہ معجزہ کافروں کو دکھایا، قرآن کریم اترا، قرآن کریم بہت بڑا معجزہ ہے، اور بہت سے معجزات ہیں بعد میں آپ کو اللہ نے دیے، مگر سب سے پہلے آپ نے کفار مکہ کو اور مشرکین کو کوئی معجزہ پیش نہیں کیا اپنے نبی ہونے کی علامت اور دلیل کے طور پر، بلکہ اپنے اخلاق اور کردار کو پیش کیا۔ اخلاق و کردار اور سیرت کتنی بڑی چیز ہے، اور کیسا اخلاق! کافروں نے یہ تو کہا آپ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، یہ جو آپ اپنا بنا لیتے ہیں لگتا ہے کوئی جادو ہے آپ کے پاس، جادوگر تو کہا، یہ تو کہا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا قرآن اترا، کلام اترا، فرشتہ میرے پاس آیا اور میں اللہ کا نبی ہوں، آپ ہمیں دیوانے لگتے ہیں، آپ ہمیں مجنون لگتے ہیں۔ تو آپ کو ساحر تو کہا، جادوگر، آپ کو مجنون اور دیوانہ تو کہا کافروں نے، دشمنوں نے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا نعوذ باللہ کہ آپ کے اخلاق اور کردار اچھے نہیں ہیں، آپ تو سچ نہیں بولتے، آپ تو دیانتدار نہیں ہیں، آپ تو امانت دار نہیں ہیں، بلکہ ان کافروں نے، جان کے دشمنوں نے کہا آپ جیسا سچا نہیں دیکھا اور آپ جیسا امانت دار بھی نہیں دیکھا۔ آپ اور میں کس نبی کے امتی ہیں؟ آپ اور میں کس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ میرا اور آپ کا کس نبی سے رشتہ ہے؟ میرا اور آپ کا کس پیغمبر عظیم سے تعلق ہے جو اپنی جان کے دشمنوں کے سامنے بھی اپنے اخلاق و کردار کو پیش کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے تو اپنے دشمنوں کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا تھا، ہم اپنے دوستوں کے سامنے نہیں پیش کر سکتے؟ انہوں نے تو جان کے دشمنوں کے سامنے اخلاق کا حوالہ دیا تھا، ہم تو اپنی جان پر فریفتہ ہونے والوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں، ہمارا کردار اور سیرت کیا ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر و مجنون تو کہا، لیکن آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا نہیں کہا، بلکہ کہا انت الصادق الامین، آپ سب سے زیادہ سچے اور امانت دار ہیں۔ آج ہمارے اخلاق میں سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ہم دیانتدار ہیں یا امانت دار ہیں، یا ہم بددیانت اور خائن ہیں؟ آج ہم پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اتنے اعلیٰ ہیں کہ دشمن بھی اپنے مال اور اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھا کرتے تھے کہ ہمیں کسی پر اعتماد نہیں ہے، آپ پر اعتماد ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اخلاق اور کردار اور سیرت بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو اس کو کمال ایمان کی نشانی کہا۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں وہ جائزہ لیں
معلوم ہوتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے۔ اچھے اخلاق اور اچھی عادتیں اور اچھا کردار یہ ایمان کے کامل ہونے کی جب نشانی ہے، تو پھر برے اخلاق یہ ایمان کے ناقص ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہمارے اخلاق کمزور ہیں، ہماری عادتیں کمزور ہیں، ہمارا کردار کمزور ہے۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر سوال کیا۔ یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، موضوع کی مناسبت سے دوبارہ آگے عرض کر رہا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، ماشاءاللہ نمازیں خوب پڑھتی ہے، صرف فرض نہیں نوافل بھی، نوافل کا بھی بڑا اہتمام کرتی ہے۔ جب یہ کہا کہ نمازیں بہت پڑھتی ہے تو یقیناً تہجد پڑھتی ہوگی، اشراق بھی، چاشت بھی، اوابین بھی، یہ تمام نوافل پڑھتی ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ بہت نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، روزے بھی خوب رکھتی ہے، فرض نہیں نفلی روزے بھی خوب رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، عبادات بہت زیادہ کرتی ہے، مگر اس کے اخلاق اچھے نہیں، زبان اچھی نہیں، ہمسایوں پڑوسیوں کو گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ اس عورت کا انجام کیا ہوگا؟ اور پھر کہا یا رسول اللہ ایک اور میرے پڑوس میں بھی عورت رہتی ہے، ایک طرف یہ ہے ایک طرف ایک اور عورت بھی ہے، وہ نمازیں صرف فرض پڑھتی ہے، واجب پڑھتی ہے، نفل زیادہ نہیں پڑھتی، زکوٰۃ دیتی ہے، صدقہ خیرات نفلی نہیں کرتی، عبادتیں زیادہ نہیں کرتی، تسبیح اور ذکر زیادہ نہیں ہے، لیکن اخلاق بہت اچھے ہیں، ہمسایوں کا خیال رکھتی ہے، زبان کی اچھی ہے، برا بھلا نہیں کہتی، گالیاں نہیں دیتی، تانے نہیں دیتی، الزامات نہیں لگاتی، اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوال جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پہلی وہ عورت جو نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، عبادات بہت کرتی ہے، مگر اخلاق اچھے نہیں، زبان اچھی نہیں، ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، ان سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، فرمایا یہ اپنے اخلاق کے برا ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ اور جس کی نمازیں تو تھوڑی ہیں، عبادت تو زیادہ نہیں ہے، مگر اس کی زبان اچھی ہے، اخلاق اچھے ہیں، وہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، تنگ نہیں کرتی، گالیاں نہیں دیتی، فرمایا وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائے گی، وہ جنت میں جائے گی۔ آج ذرا ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہمارے اخلاق اور کردار کا کیا عالم ہے، کیا حالت ہے؟ آج ہم لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی راحت کی بجائے یہ سوچتے ہیں کہ اس کو میں نے تنگ کیسے کرنا ہے، اس کو ذلیل کیسے کرنا ہے، اس کو رسوا کیسے کرنا ہے، اس کے خلاف تھانے میں جھوٹی درخواستیں کیا کیا دینی ہیں، جھوٹے مقدمے کیا کرنے ہیں،
میں اس کو کس طرح زیادہ سے زیادہ پریشان کر سکتا ہوں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اخلاق میں نیچے گڑھوں میں چلے گئے ہیں اور ہم پستی میں چلے گئے ہیں۔ آج غیر تو غیر، اپنے بھی ہم سے محفوظ نہیں ہیں۔ ایک ہی مثال عرض کرتا ہوں، ہمارے موبائل میں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات، کوئی الزام آتا ہے، ہم اس کو فوراً آگے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ اخلاق ہے؟ جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی سب سے بری سواری یہ ہے، جس پر گویا انسان سوار کر رہا ہے، تشبیہ دی ہے سواری جس پر کرتا ہے، فرمایا انسان کی سب سے بری سواری یہ ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی بات آگے پہنچائے اور نقل کرے اور یہ کہے یہ میں نے لوگوں سے سنی ہے، یہ میں نے لوگوں سے سنی ہے، فلانا بڑا چور ہے، فلانا بڑا بدماش ہے، فلانا بہت بڑا شرابی ہے، سود خور ہے، فلانا بڑا جھوٹا ہے۔ او بھائی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی تمہارا اس سے معاملہ ہوا جو اس کو بدنام کر رہے ہو؟ کہا نہیں، میں نے لوگوں سے سنا، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا بدماش ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے بری سواری ہے، گویا جس پر سوار ہو کر تم نے الزام لگایا، بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے نقل کر دینا، یہ گناہ ہے، شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور صبح سے شام تک ہم بغیر سوچیں کتنے گناہ یہ اس طرح کے کرتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات آئی، ہم نے تحقیق نہیں کی، اس کو آگے نقل کر دیا، فوراً اس کو آگے پہنچا دیا، فوراً فیس بک پر ڈال دیا، فوراً ہم نے یوٹیوب پر ڈال دیا، فوراً سوشل میڈیا پر ڈال دیا تاکہ ہم اس کو بدنام کریں اور اس کی بدنامی آگے پہنچائیں۔ وہ اسی طرح تو ہے کہ ہم نے لوگوں سے سنا اور بغیر تحقیق کے اس کو آگے پھیلا دیا۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، یہ سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا مسلمان کا کام ہے کسی کا عیب بھی دیکھیں تو اس پر پردہ ڈالے۔ فرمایا آج تم لوگوں کی کمزوریوں پر، عیبوں پر پردے ڈالو، کل قیامت کے دن اللہ اولین و آخرین کے مجمع میں، میدان محشر میں جہاں سب جمع ہوں گے، اللہ آپ کی کمزوریوں اور عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ اور آج ہم لوگوں کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، آج ہم لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اپنے عیب تلاش کرتے، لوگوں کی خوبیاں تلاش کرتے، مگر آج ہم اپنی خوبیاں تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، اس کو اچھالتے ہیں، اشتہار بنا دیتے ہیں اور اس کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ کردار نہیں ہے، یہ سیرت نہیں ہے۔ انسان بنتا ہے، مومن بنتا ہے اخلاق سے، اعلیٰ اخلاق سے بنتا ہے، اعلیٰ کردار سے بنتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات بعد میں پیش کیے، سب سے پہلے اپنا کردار اور اپنے اخلاق کو پیش کیا ہے۔ اب اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، اعلیٰ درجے کی سیرت کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعے عرض کروں گا۔ آج کی گفتگو کا حاصل تو یہ تھا کہ دین اسلام دین فطرت ہے، اس کی بنیاد میں جہاں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت ہیں، اخلاق بھی ہیں، اور سیرت و کردار اور اخلاق کی بلندی یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ اور جناب نبی کریم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حضور دعا مانگتے تھے، اللہ میرے شکل کو، آپ نے صورت کو خوبصورت بنایا، میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا دے، میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا، میرے باطن کو بھی خوبصورت بنا دے۔ اپنے دل کو خوبصورت بناؤ، اپنے اندر کے انسان کو بھی خوبصورت بناؤ۔ اندر کا انسان صابن سے، شیمپو سے، عطر سے، پرفیوم سے، خوشبوؤں سے، کریموں سے خوبصورت نہیں بنتا۔ اندر کا دل اور اندر کا انسان اور اس کا باطن خوبصورت بنتا ہے اچھے اخلاق سے، سیرت سے اور کردار سے۔ تلوار سے کسی کو تم فتح نہیں کر سکتے، کردار سے فتح کر سکتے ہو۔ تلوار سے دشمن کو دوست نہیں بنا سکتے، کردار سے دشمن کو دوست بنا سکتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔